لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سوال کیا، جس کا ٹائٹل ہم نے آج کے موضوع کے حوالے سے رکھا ہے کہ قربانی کیا ہے۔ یہ ٹائٹل در حقیقت صحابہ کا سوال جو تھا، اسی سوال کو سامنے رکھ کر کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه العضاحی صلی اللہ علیہ وسلم، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال بكل شعرة حسنہ، قالوا فالصوف یا رسول اللہ، قال بكل شعرة من الصوف حسنہ۔ مشکات کی یہ حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اب جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر عمل کے بارے میں یہ فکر رکھتے تھے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے ثواب کے بارے میں تو جانیں، اس کی غرض و غایت تو جانیں، فائدے کے بارے میں تو جانیں، تاکہ مزید دل جمعی کے ساتھ ثواب کی زیادتی پر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یعنی یہ قربانی کرنے میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے لیے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کے بال؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑ کے بال کے ہر سود کے برابر نیکی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ کوشچن دیکھیے صحابہ کا، یہ صحابہ نے سوال نہیں پوچھا کہ قربانی کیا ہے، یہ سوال پوچھا قربانیاں کیا ہیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت کا اگر ان کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کی پوری زندگی قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی ایسی قربانی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ دی ہو۔ وطن کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، خواہش کی قربانی، ارمانوں کی قربانی، ہر قسم کی قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے عظیم قربانی، جس کو پروردگار جل جلالہ نے بطور یادگار ہمیشہ کے لیے اس امت کے اوپر صاحب استطاعت پر واجب فرما دی گئی، جانتے ہیں وہ قربانی کون سی ہے؟ یہی جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کتنی بیان فرمائی ہے اور اس کے بارے میں کتنا لوگوں کو ابھارا ہے،
لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ فلسفہ قربانی کو تھوڑا سا سمجھنے کی بجائے مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ تو آج تک کہا جاتا رہا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. تو یہ صرف اذان کی بات نہیں ہے کہ اذان کے اندر ہی روح بلالی نہیں موجود، بلکہ ہر عمل کی روح نکل چکی ہے. قربانی کی بھی روح نکل گئی، نماز کی روح نکل گئی. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح نماز کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح قربانی کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں روح روزہ کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح حج کیا ہے. ہماری رسائی روح تک ہے ہی نہیں. ہم بالکل مادی فکر کے قائل بن کر کے صرف جسم کو پالنے میں لگے ہیں اور جسم کی خواہش کی تکمیل کے اندر لگے ہوئے ہیں. اسی لیے ہم قربانی جب کرتے ہیں تو ہمیں فکر یہی ہوتی ہے کہ کون سے حصے کا گوشت کس طریقے سے کھایا جائے، کہاں کیا دیا جائے، کہاں کیا یہی فکر ستاتی رہتی ہے اور اسی کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے، چونکہ ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے اپنی توجہ کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر کی طرف مبذول کرنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے شکم سیری کے شوق نے اور لذت کام و دہن نے ہمیں اسی طرف رکھا کہ ہم بس اسی کی فکر رکھتے ہیں، کلیجی کھائیں گے اور گردہ کھائیں گے اور بکرا کھائیں گے اور یہ کھائیں گے، اس کا سموسہ بنائیں گے اور اس کے کباب بنائیں گے. بس یہی فکر رہ گئی، اس کے علاوہ نتھنگ. اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں تاکہ آپ قربانی کی اصل کو سمجھ سکیں اور مقصد کو. یہ سنت تو ابیکم فرمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر وہ چیز، توجہ چاہوں گا خاص طور پر، ہر وہ چیز جو انسان کو محبوب ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر محبوب چیز کو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیا ہے. یہ ہے قربانی. جان انسان کو محبوب ہوتی ہے، قربان کرنے کے لیے تیار. مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، قربان کرنے کے لیے تیار. بیوی انسان کو محبوب ہوتی ہے، بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کے لیے تیار. بیٹا باپ کو پیارا ہوتا ہے، اسے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار. اور دنیا کو یہ درس دے دیا، اے دنیا کے ماننے والو، میرے کریم نے اگر مجھے تاج خلیلی عطا فرمایا ہے تو میرے مولا کی توفیق سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہر محبوب چیز کو اس کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میرے مولا نے یہ جو جذبہ صادقہ مجھے عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے میرے کریم نے مجھے تاج خلیلی عطا فرما دیا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعوی محبت الہی تو کرتے ہیں، جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات، مال قربان کرنا تو بہت دور کی بات، وطن قربان کرنا تو بہت دور کی بات، ہم اپنی خواہش بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت الہی کا.